دنیا کی ہر چیز بدل گئی، ہمارے وہی پرانے نظریات، وہی پرانے حالات۔ مہذب ممالک میں مقتدرہ نے سیاست چھوڑ دی، ہماری مقتدرہ ویسے کی ویسی۔ سیاستدان ملک کو جرنیلوں سے بہتر چلاتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا ہنگامہ خیز کالم۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ دلیل اور منطق کی تو سنی نہیں جا رہی۔ غالب اور فیض کے پسندیدہ مقام شہر خرابات کا رخ کرتے ہیں اور اپنی سیاست مقتدرہ کے کردار اور مستقبل کے سیاسی نقشے کا اس رومانوی اور کیف آور ماحول میں جائزہ لیتے ہیں۔ بھارتی غزل گائک پنکج اداس نے میخاروں کی دنیا پر بڑی مد بھری غزل گائی ہے، جس میں انہوں نے میخانے کی محبوبہ کے بارے میں گایا ہے کہ شراب چیز یہ ایسی ہے۔ جو یہ غزل آگے چلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ میخانے کا ذکر نہیں، یہ تزادستان کی نشہ آور داستان ہے۔ نہ چھوڑی جائے یہ میرے یار کی جیسی ہے۔ میں نو شراب نہیں چھوڑ پاتے، چھوڑنا بھی چاہیں تو بقول شیخ ابراہیم ذوق چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ہم تزادستانی کتنا بھی چاہیں کہ مقتدرہ کی مداخلت کا خاتمہ ہو جائے، مگر ایسا ہو نہیں رہا۔ جب آدھے لوگ مداخلت کے خلاف ہوتے ہیں، کچھ مفاد پرست اسی مداخلت کو میرے یار جیسے قرار دے کر اس مداخلت کو جواز فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی غزل میں بھارتی شاعر سردار انجم بہت ہی پتے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہر ایک شے کو جہاں میں بدلتے دیکھا ہے، مگر یہ ویسے کی ویسے ہے نہ چھوڑی جائے۔ یہ واقعی سچ ہے کہ دنیا کی ہر چیز بدل گئی ہے، مگر صدیوں سے شراب بدلی ہے اور نہ شراب کا نشہ، یہ ویسے کی ویسی ہے۔ ہماری 75 سالہ تاریخ میں دنیا کی ہر چیز بدل گئی، دنیا کے نظریات بدل گئے۔ مضبوط سرحدوں کے تصور سے دنیا نرم سرحدوں کے فائدے اٹھانے لگی، مگر ہماری مقتدرہ ویسے کی ویسی ہے۔ وہی پرانے نظریات ہیں، وہی پرانے خیالات ہیں۔ کسی زمانے میں مضبوط سرحدیں مضبوط ملک کی نشانی ہوا کرتی تھیں، آج کل نرم سرحدیں ملک کو معاشی طور پر مضبوط بناتی ہیں۔ ہماری سرحد بھارت کی طرف ہو، ایران سے ملتی ہو یا افغانستان سے، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ سرحدیں گرم سے سرد ہوں گی تو ہن برسے گا۔ یورپ میں ایسا ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا معیشت کی ہے، دفاع کے مقابلوں کے دن گئے، اب معیشت کے مقابلے کا دور ہے۔ دنیا میں میرے یار کے جیسا مقتدرہ اب بھی سب اداروں سے طاقتور ہے۔ پینٹاگون اب بھی طاقت میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن تہذیب اور تجربے سے مہذب جمہوری ممالک میں مقتدرہ نے خود ہی فیصلوں کا اختیار منتخب نمائندوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سیاست سے پیچھے ہٹ کر دفاع اور ملکی سلامتی کی پالیسیوں تک محدود ہو گئے ہیں۔ تزادستان میں بھی مقتدرہ دوسرے تمام اداروں سے مضبوط، ڈسپلنڈ اور بہتر ہے، لیکن یہاں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ریاست کو منتخب نمائندوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے یا نہیں، کیونکہ دنیا بھر کی مقتدرہ کی طرح یہاں بھی یہ خیال رائج ہے کہ سیاستدان اس قابل نہیں۔ لیکن ہم ماضی کے تجربات میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کرپٹ اور نااہل سیاستدان ملک کو ایماندار اور قابل جرنیلوں سے بہتر چلاتے ہیں، اور ان کے فیصلے زیادہ دانشمندانہ ہوتے ہیں۔ اب جبکہ مقتدرہ ویسے کی ویسی نہیں رہنا چاہتی تو یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لے اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر سیاستدانوں کو پورا موقع دے، اس میں ان کو مدد فراہم کر دے، جیسا کہ ISFC میں کی جا رہی ہے۔ اگرچہ مقتدرہ کے کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب وہ مداخلت کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی ویسی مداخلت ہو رہی ہے جیسی ماضی میں ہوتی تھی، مگر حکومت، اپوزیشن اور عوام تینوں میں تاثر یہی ہے کہ اب بھی ملک کا نظام مقتدرہ ہی چلا رہی ہے۔ جب تک خارجہ پالیسی اور داخلی پالیسی میں سیاستدانوں کے فیصلوں میں آزادانہ رنگ نظر آنا شروع نہیں ہوتا، اس وقت تک ویسے کا ویسا کا تاثر ختم نہیں ہوگا۔ دوسری طرف دیکھیے تو ہمارے محبوب اہل سیاست بھی مقتدرہ کی مے کے رسیاں ہیں۔ غالب اور فیض کا پسندیدہ تو باغیوں کا شہر خرابات تھا، لیکن ہمارے اہل سیاست کا پسندیدہ ڈیرا مقتدرہ کا شہر خرابات ہے۔ وہاں کی مے ان کی پسندیدہ ہے، اور اکثر کو وہاں کا ساقی مے پلا دے، اقتدار دلوا دے تو یہ نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں کپتان اس مے خانے کے مستقل مے خار تھے، کبھی ساقی کی تعریف کرتے تھے اور کبھی مے خانے کی۔ شہر خرابات نے ان اقتدار کی مے کا ایسا جام پلایا کہ اپوزیشن، میڈیا اور عدلیہ کو تاراج کرنے پر تل گئے، مگر پھر ساقی نے مے خانے کا دروازہ ان پر بند کر دیا اور نونیوں کو چور دروازے سے مے خانے کی جھلک دکھانا شروع کر دی۔ وہ جو ووٹ کو عزت دو کی نعرے بازی کرتے تھے، پھر سے مقتدرہ کے مے خانے کے اسیر ہو گئے۔ آج کل کے وزیر اعظم شہباز شریف مے نوش نہ ہونے کے باوجود مقتدرہ کی شراب طہور سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ دائرہ 75 سال سے اسی طرح چل رہا ہے۔ مے خانے میں ایک کو بلایا اور دوسرے کو دھتکارا جاتا ہے، اور یہ سب ویسے کا ویسا ہے۔ جہاں نے رنگ و بو کی ہر شے بدل گئی، مگر ہماری مقتدرہ نہیں بدلی، یہ ویسے کی ویسی ہے۔ اسے کیسے بدلا جائے؟ اسے بدلنا ہے تو اسے اہل سیاست کو مے خانے کی لت ڈالنے سے باز رہنا چاہیے۔ یہ گیٹ نمبر 4 سے مے خانے کا جو راستہ ہے وہی بند کر دیا جائے، بلکہ دنیا میں تو تیزی سے یہ مے خانے بند ہوئے ہیں۔ مقتدرہ کو بھی اسے بند کر کے معاشی ترقی کا شربت تیار کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تزادستان
پاکستان اس وقت ایک اہم موڑ پر ہے. اس موڑ پر ہمیں اہم ترین فیصلے کرنے ہیں. معاشی مقابلہ کر کے زندہ کیسے رہنا ہے, سیاسی محاذرائی سے نکل کر استحکام کی طرف کیسے جانا ہے. مقتدرہ کا کردار اور منتخب نمائندوں کی اہمیت کا تعین ہونا چاہیے. تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں مقتدرہ خود پیچھے ہٹی ہے, اسے کوئی طاقت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. مقتدرہ نے شعور کو استعمال کر کے خود پچھلی نشست سنبھالی ہے, ویسے کی ویسی کا دفتر بند کر دیا ہے اور بدلتی دنیا کے ساتھ بدلنے کا فیصلہ کیا ہے. امید ہے تزادستان میں بھی شعور ہی یہ تبدیلی لائے گا.